مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدوس اعلیٰ پاک پوتر بزرگ نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیتھ ٹی وی، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ پوری دنیا میں خدا کے کلام کی منادی میڈیا کے ذریعے سے کریں۔ اور یقیناً جب آپ فیتھ ٹی وی واچ کرتے ہیں آپ برکت پاتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا ہے، وہ ہم سب کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرتا ہے۔ اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ اور یقیناً جب آپ خدا کے مختلف خداؤں کو سنتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے خادم کا تعارف لیں، آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ پاک زندہ جلالی آسمانی خدا یسوع کے پاک پوتر بزرگ اعلیٰ نام میں ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جو خداوند اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہم سے بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اور ہم برکت اور تازگی پاتے ہیں۔ زندہ جلالی آسمانی خدا یسوع کے پاک نام میں تیرے خادم کو مکمل طور پر تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، اسے چھو اور برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آج جب ہم خدا تیرے کلام کی باتوں کو سنیں تو ہم برکت پائیں، اپنے بندہ کو بھرپور طریقے سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، تاکہ یسوع کا نام عزت اور جلال پائے۔ ہم یہ دعا تیرے پاک بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ تو جی باسی صاحب آپ اپنا تعارف دیں۔ خدا کے بابرکت جلالی الفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر ندیم عزیز ہے اور آصف ٹاؤن 1 نمبر سے میرا تعلق ہے، اور ہمارے چرچ کا نام مشن چرچ ہے۔ اور خدا ان کے فضل سے ایک بار پھر سے آپ سب کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں فیتھ ٹیم کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ خدا کے خادم کا سیسل جان برکت صاحب کا، جنہوں نے مجھے ایک بار پھر سے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کے بھیدوں کو شیئر کر سکوں، اور یقیناً میں اور آپ سب آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو باسی صاحب آج آپ کس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے؟ میں پر سب ضرور آج اپنے تمام کلیسیا سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ان دنوں پوری دنیا میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور بہت سارے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے، اور ایسے بہت سارے گھروں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن سے خاندان جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناکامی جو ہے گھروں میں آ گئی ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، لڑائی جھگڑے آ گئے ہیں۔ تو میں آج ضرور اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، کلیسیا سے، تمام کلیسیا سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو کسی بھی حالت میں برسم نہیں چھوڑتا۔ یہ وقتی طور پر ضرور ہے کہ آزمائش نہ صرف پاکستان پر بلکہ پوری دنیا پر ہے، ہر ایک نسل انسانی جو دنیا میں ہے۔ میں آج ضرور آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس فیتھ ٹی وی کے پلیٹ فارم کے وسیلہ سے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ عظیم خدا ہے، وہ ہمیں کسی بھی حال میں تن تنہا نہیں چھوڑتا۔ وقتی طور پر ضرور آزمائش آ سکتی ہے، وقتی طور پر ضرور حالات۔ اور پاسٹر صاحب میں جب آپ آزمائش کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ آزمائشوں میں گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ آزمائشوں پر غالب آتے ہیں۔ آمین۔ تو میں آپ سے ایک حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر۔ خدا نے مجھے یہ آیت دی ہے، اور مجھے یہ پرسنل طور پر بڑی آیت جو ہے وہ پسند ہے، اور میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو میرے اندر ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے کہ خدا کے ہمارے ساتھ جو وعدے ہیں، آج ہم سیکھیں گے بھی یہی کہ آزمائشوں میں خدا کے وعدے۔ یہی آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، جو آیت ہم جو پڑھنے والے ہیں، تو یقیناً آپ سب اور ہم سب اس سے برکت پائیں گے۔ اگر پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب 13ویں آیت پڑھیں تو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور آگے لکھا ہے اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ خدا کی پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ یہ آیت جو ہے میں سمجھتا ہوں پر صاحب اس کے اندر بہت سارا
ایک ایسا مواد ہے، ایک خدا کا ایسا اطمینان ہے کہ خدا ہم سے فرما رہا ہے، خدا کا وعدہ ہے، اور اس نے ہمیں پہلے ہی آگاہی کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش جو آئی ہے کرونا وائرس کے ذریعے یا اور بھی گھروں میں یا ہماری زندگیوں میں مشکلات ہیں، لیکن خدا یہاں پر فرما رہا ہے کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے باہر ہو. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں پرسنل طور پہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ جانتا ہے کہ ہم کس قدر برداشت کر سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کرونا وائرس کی وبا بڑی تیزی سے دنیا میں تیسری لہر کی صورت میں پھیل رہی ہے، تو اس وبا نے جہاں پر لوگوں کو خدا سے دور کر دیا، بہت سارے لوگ جو ایماندار نہیں ہیں. میں یہاں پر پاری صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ایمان میں کمزور لوگ ہیں وہ کرونا وائرس کا بہانہ بنا کے تو گھروں میں بیٹھ گئے. انہوں نے چرچز کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، دعا کی طرف وہ نہیں آ رہے ہیں، اور یہ کرونا وبا کی ان کے اوپر دہشت ہے. حالانکہ ہوا کیا ہے کہ وہ کیونکہ ان کے دل میں گناہ ہے، سن ہے، اس وجہ سے وہ خوف کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق برقرار نہیں رکھ پا رہے. لیکن وہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے چرچز کا رخ کر لیا ہے، بہت سارے گھرانوں نے دعا روزے میں ٹھہرنا شروع کر دیا. اب میں آپ کو وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ چاہے باہر کرونا ہے لیکن خدا کے گھر بھرے ہوئے ہیں، اور خدا کا کلام جو سچا ہے، لا تبدیل ہے، اور جس کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے کہ خدا ہم پر بہت زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو، بلکہ وہ ہمیں طاقت اور قوت بھی مہیا کرتا ہے. اور آزمائشوں میں جب ہم اس کے وعدوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کا ٹاپک ہے، تو وہ وعدے ہمیں بہت بڑی صورت میں نظر آتے ہیں، پھر خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو آج ناظرین آپ نے اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ خدا نے اصل میں آپ کے لیے بند راستے کھول دیے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم زبور کی کتاب میں پڑھیں تو لکھا ہے تیرے آس پاس 10,000 گر جائیں گے لیکن کوئی آفت تجھے چھوئے گی نہیں. تو کرونا چاہے جتنا بھی ہے، آپ نے خدا کے گھر کا رخ کرنا ہے، اپنے چرچز کا رخ کرنا ہے. SOPs پر عمل کرتے ہوئے آپ چرچز کا رخ کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے دعا میں ٹائم گزارنا ہے. جی پاسٹر صاحب. جی پاسٹر، میں ضرور کلیسیا سے آج بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا پر ایمان رکھے میرے سے. اب جتنا اس وقت ہم مشکلات کا شکار ہیں، خدا کا فضل اس سے کہیں بڑا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیا ہے کہ آپ کی مشکلات جتنی بھی بڑی، اس سے کہیں بڑا خدا ہے. ہاللیلویہ. اور خدا آپ کو آپ کی زندگی میں ہر موقع پر، ہر قدم پر سنبھالنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اور وہ اپنے لوگوں کے لیے سامان بھی کھولتا ہے اور زمین سے بھی اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے. میرے عزیزو، خدا نے آپ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا ہے، اور اس کے بیٹے نے آپ کے لیے، میرے لیے، اس جہان کے لیے صلیبی موت گوارا کی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے جہان سے ایسا پیار کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. یاد رکھیں کہ خدا آپ کو اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا ہے. یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ تنگیاں ہمیں خدا سے دور نہیں کر سکتی. یہ خدا کا بندہ بولو کہ یہ تنگیاں، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ پریشانیاں، یہ بیماری ہمیں خدا سے دور نہیں کر سکتی. بلکہ میں پرسب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کلام پڑھیں، خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لیں. آپ کی زندگی ان دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے زیادہ بابرکت ہو جائے گی، پہلے سے زیادہ آپ اپنے ایمان میں سٹرونگ ہو جائیں گے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. اور پاسٹر صاحب، جب آپ اس بات پر بات کر رہے ہیں خدا کے وعدوں کے تعلق سے، جی، تو آپ چاہے بھوک کا شکار ہیں، افلاس کا شکار ہیں، تنگی ہے، مشکل ہے، گھروں میں بیماریاں ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے.
میرا یسوع آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو سنبھالنے کے لیے، آمین۔ آپ کو برکت دینے کے لیے، آپ کو ترقی دینے کے لیے، اور ہرگز آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، کلام مقدس جو خدا کے وعدوں سے بھرا ہوا ہے، آپ نے اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، ماں اپنے بچے کو چھوڑ سکتی ہے لیکن خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں۔ اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں، اگر آپ غربت کا شکار ہیں، تو ایک بات یاد رکھے، وہ جو سب کا رازق اور مالک ہے، وہ جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے، وہ جو گنہگاروں پر بھی رحم کرتا ہے، وہ جو ایمانداروں کے بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کھڑا ہے تاکہ وہ اپنے وعدے میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ان وعدوں کو پورا کرے، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشانیوں کا حل، بھوک کا حل، کسی اور مشکل کا حل خدا کے پاس ہے۔ ہم سب کو خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہونے کی ضرورت ہے، اور جب ہم خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہوں گے، مشکلات آپ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور خدا کو سرخرو کرے گا۔ جی باسی صاحب جی، میں زبور 91 میں سے اپنے دوبارہ سے بول ضرور پاس صاحب، میں زبور 91 تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں کلیسیا کے ساتھ مل کے۔ ضرور۔ اس کی چوتھی آیت سے ہم شروع کریں گے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی آبد سے ڈرے گا، نہ دن کوڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، اور نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے۔ اس پورے، اگر آپ زبور 91 آپس میں سمجھ تو پڑھیں، آپ اپنے گھروں میں اس کو پڑھیں ضرور۔ میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ اس کو اپنے گھروں میں پڑھیں۔ یہ آپ کے اندر اس قدر اطمینان بھر دے گا اور آپ کے ایمان کو اس قدر تازہ کر دے گا کہ خدا کس قدر اس کووڈ-19 سے بڑا ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی، اس سارے کلام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی مائنر سی چیزیں آپ کو لگیں۔ اور باسی صاحب کتنی پیاری بات لکھی ہے، تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی۔ جی، یعنی آج لوگ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ اس وقت غور کریں جو تازہ ترین رپورٹس ہیں کہ بھارت کے اندر بہت زیادہ اس وبا نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ جی، امریکہ کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر بہت زیادہ تباہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں صرف خدا کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی، ہم اس کے شیلٹر میں آ سکتے ہیں، اور جو اس کی بازوں کے نیچے آ جائے گا، جو بھی وہ سمجھ لیں کہ وہ محفوظ ہو گیا۔ آپ خدا میں محافظت کو پا سکتے ہیں، کسی اور جگہ شاید آپ کو کہیں بھی آپ کو ایسا شیلٹر نہ ملے جہاں پر آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا خاندان، آپ کی کلیسیا اور آپ کا ملک وہ خدا کے بازوں کے نیچے پناہ پا سکتا ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں۔ اس وقت تمام دنیا کے چرچز اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا کووڈ-19 سے سب کو رہائی دے، اور ہم دعا گو ہیں، ہم دن رات اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ چرچز بند نہ ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا کے گھر دعا کے لیے کھلے رہیں گے تو خدا کے لوگوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے ملک بچ سکتا ہے، لوگ بچ سکتے ہیں، اور آپ اس کی محافظت میں دعا کی وجہ سے جا سکتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ضرور پڑھ صاحب، میرا دل آج شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ فیت ٹی وی کی وجہ سے میرے دل میں جو بات تھی کہ میں کلیسیا کے ساتھ شیئر کر سکوں، کیونکہ جب ہم پاسٹر صاحب فیت ٹی وی کی ساری ٹیم جو ہمارے چرچ کی ٹیم ہے دن رات دعاؤں میں لگی رہتی ہے۔ صبح ہماری بہنوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جو 10 سے 11:30 بجے تک ہوتی ہے، اور پھر شام کو 8:30 سے 9:30 بجے تک جو ینگسٹر ہیں، جو نوجوان ہماری ٹیم کے لیڈر ہیں،
وہ ڈیلی دعا میں رہتے ہیں تاکہ خدا ہمارے ملک کو اور قوموں کو امتوں کو محفوظ رکھے. آمین. جی ضرور. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ بڑا بابرکت ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آ کے مجھے ہمیشہ ہی خوشی ملتی ہے. آمین. سو میں ضرور کلیسیا سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہمارے ایمان کو اور زیادہ تازہ کرنے کے لیے ہے. اور یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ جب گھروں میں جاتے تو بہت سارے لوگ مشکلات کا شکار, لوگ ٹوٹے ہوئے, لیکن جہاں پر لوگ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ان کی زندگی ان لوگوں سے تھوڑی مختلف ہے. تھوڑی نہیں, میں کہوں گا کہ بہت زیادہ مختلف. وہ لوگ اطمینان میں ہیں, سکون میں ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہمارا خدا جو ہے اس کے بازوؤں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے. چاہے پہاڑ الٹ جائے, کلام مقدس میں لکھا ہے, لیکن ہمیں کسی چیز سے خوف نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ کا خدا آپ کی زندگی میں ہر روز ایک نیا کلام لے کر آتا ہے اور آپ کی زندگی میں ہر روز نئی چیزیں کرتا ہے وہ. تو یاد رکھیں, چاہے پوری دنیا اس وجہ سے پریشان ہو, لیکن آپ اور میں جو خدا کو ماننے والے ہیں, جو خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, اس کے وعدوں پر یقین رکھنے والے ہیں, ہمیں یاد رکھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اچھا پاسٹر صاحب, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ وعدوں کو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اس پر سچا ایمان رکھتے ہیں. ایمان. آج کئی دفعہ ہم اس کے وعدوں کے تعلق سے جانتے تو ہیں, لیکن اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں کیوں لے نہیں پاتے؟ یہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. کیونکہ آپ اس وقت فیتھ ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہے ایمان. تو ایمان میں مضبوط بنے تو خدا کے جو جتنے بھی وعدے ہیں وہ آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے. اور کلام مقدس جو ہے وہ وعدوں سے بھرا ہوا ہے. ہر روز کے لیے کوئی نہ کوئی وعدہ ہے, ہر وقت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وعدہ ہے. اور اگر آپ حالات کی وجہ سے پریشان ہیں, اگر آپ کے گھروں میں بھوک ہے, اگر آپ بے روزگار ہیں, اگر آپ تنگی اور مشکل کا شکار ہیں, اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے, کوئی کمزوری ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر آپ کے لیے خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لینے کا وقت ہے. ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اگر تو ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آپ کی وجہ سے آپ کا گھرانہ نجات پا سکتا ہے, ایک شوہر کی وجہ سے اس کا گھرانہ نجات پا سکتا ہے, ایک بیوی کی وجہ سے اس کا گھرانہ نجات پا سکتا ہے, ایک بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے آپ کا گھرانہ نجات پا سکتا ہے. تو خدا کے وعدوں کو لیں اپنی زندگی میں تاکہ اس کے تمام وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں. جی پاسٹر صاحب. جی ضرور پرسن. میں جو لوگ اپنی زندگی میں خدا کے وعدوں کو رکھتے ہیں وہ دوسروں سے, میں نے ان کو دیکھا, وہ مختلف ہیں. ان کی زندگی بھی دوسرے لوگوں سے مختلف ہے. چاہے پریشانی جتنی بڑی, چاہے بیماری جتنی مرضی بڑی, حالات جتنے بھی زیادہ خراب ہیں, لیکن وہ جب ایمان پر کھڑے رہتے ہیں تو خدا ان کے لیے آسمان سے من برسانے کی طاقت رکھتا ہے. پر سب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں. آمین. یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہی پرسن ہمارے لیے, لیکن ہم اس کو ریسیو صرف ایمان سے کر سکتے ہیں. اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم اپنی زندگی میں کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے. پھر چاہے کووڈ-19 ہو یا نہ ہو, چاہے عام بیماری بھی اگر کوئی گھر میں آ جاتی ہے پر صاحب, تو لوگ مطلب ان کی زندگی جو ہے الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. وہ بہت کچھ اپنا گھر بار تک بیچ سکتے ہیں ایک بیماری کی وجہ سے, یا گھر میں کوئی کیس بن گیا ہے تو لوگ اپنے گھروں تک بیچ دیتے ہیں. لیکن میں ایمان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لیں گے, خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں گے, تو خدا آپ کے لیے ہر طرح کی جیلوں کے دروازے کھول سکتا ہے, بیماریوں سے رہائی دے سکتا ہے, بندھنوں کو توڑ سکتا ہے, بندھنوں کو توڑ سکتا ہے. وہ آپ کی نسل کو بدل دے گا, وہ آپ کے رہن سہن کو بدل دے گا, اور خدا آپ کو دنیا کی بلندیوں تک لے جائے گا. ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے اور اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے تاکہ خدا ہماری زندگی میں کام کر سکے. بس سب کوئی بائبل مقدس میں 35,500 کے قریب خدا کے وعدے ہیں جو ہاں کے ساتھ ہیں. ہاں کے ساتھ. تو کتنے زیادہ وعدے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ کہیں ضرورتوں سے بڑھ کر خدا نے ہمارے ساتھ وعدے کر دیے ہیں. میں پر سب ہمیشہ اپنی کلیسیا کی چیز سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آدم اور ہوا کو بنایا خدا نے تو آدم کے بننے سے پہلے خدا نے باغ عدن لگا دیا. تو اس کا مطلب یہ پر صاحب کہ خدا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا سارا انتظام کر کے رکھتا ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا انتظام ہوا ہے. آپ نے اس کو ایمان سے ریسیو کرنا ہے. یہ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، بڑی سے بڑی چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سب آپ کے لیے. آپ نے اس کو ایمان سے ریسیو کرنا ہے کہ خدا میں یہ چیز، یہ میری جو خواہش ہے، یہ جو میری ضرورت ہے، چاہے جتنی بھی بڑی ہو، خدا نے آپ کے لیے ہی رکھی ہے. اور میں پاسٹر صاحب، خواہشیں تو انسان کی بہت ساری ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ضروریات کے لیے بھی خدا سے مانگتے ہیں تو ہماری ضروریات کے لیے وہ جو کچھ دیتا ہے نا، وہ وافر مقدار میں دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کووڈ-19 کے مشکل دور میں نہ صرف آپ نے اپنا ضروریات کا خیال رکھنا ہے، بلکہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، اگر خدا میں رہتے ہوئے آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. میں چرچز میں کئی دفعہ میرا بڑا بیٹا کہتا ہے جی آپ پیسوں کے تعلق سے اناؤنس نہ کیا کریں، لیکن میں ضرور اناؤنس کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ اپنے 10% کو چرچز کے اندر دیتے ہیں، اپنے ہدیہ جات کو دیتے ہیں، تو اس سے کئی بیواؤں کا خیال کیا جاتا ہے، کئی یتیم بچوں کا خیال کیا جاتا ہے، اور پھر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس روپے پیسے سے. یہ نہیں ہے کہ پاسٹر اس کو اپنے خرچے کے لیے استعمال کرتا ہے. اگر آپ غور کریں اور اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے پاسٹر صاحبان کے ساتھ بیٹھنے کا، تو وہ پھر جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ اپنا دل کھول کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جو 10% ہیں یا جو آپ کے ہدیہ جات ہیں وہ کہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ یقیناً پھر ایمانداری سے اس روپے پیسے کو ضرور چرچ میں دیا کریں گے. یہ مت سوچیں کہ خادم اس پیسے کو کھا جاتے ہیں. آپ کبھی ان سے بات چیت کر کے تو دیکھیں. کئی بچوں کی فیسز جاتی ہیں، کئی بیواؤں کے لیے راشن جاتا ہے، کئی یتیم بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں جاتا ہے. آپ نے اس کووڈ-19 میں آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے. تو پاسٹر صاحب آپ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک آیت ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. زبور 91 میں سے ہی 15ویں آیت ہے. 15ویں اور 16ویں آیت دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. جی یہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی یاد اسے دکھاؤں گا. آپ جب ان حوالوں کو پڑھتے ہیں، ان آیات کو جب پڑھتے ہیں، تو یہاں آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا اور میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں. سو میرے عزیزو، خدا ہر وقت ہمارے ساتھ، ہر لمحہ ہمارے ساتھ، زندگی کے ہر حصے میں آپ کے ساتھ ہے. چاہے آپ بچے ہیں، جوان ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں، جس بھی حال میں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا ہے. اور آج اس کووڈ-19 میں بھی خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو ہمیں اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بیماری کتنی بڑی ہے. ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے. تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یقیناً آپ نے آج کے پیغام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خدا کے وعدوں کا یقین کرنا ہے. جب آپ وعدوں پر یقین کرتے ہیں تو پھر یقیناً خدا کے وہ تمام وعدے جو ہاں کے ساتھ ہیں وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں. فیتھ ٹی وی کو واچ کرتے رہیں، برکت پاتے رہیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ اس چینل کو شیئر کیا کریں. اور جس طرح آپ نے برکت پائی ہے، آپ اس برکت کو اصل میں بانٹ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی زندگیاں بھی بابرکت ہوں. تو فیتھ ٹی وی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، پاسٹر سیسل جان برکت کو، اور ہماری جو ساری ٹیم ہے جو بڑی محنت کرتی ہے آپ تک ان پیغامات کو پہنچانے کے لیے. تو ضرور
ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں دعا کو زندگیاں بسر کریں. شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بزرگی کی حالت میں پہنچ گئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خداوند میں ترقی کرتے وہ گناہوں میں ترقی کر رہے ہیں. تو یہ عمر کی درازی کا مقصد نہیں ہے بلکہ عمر کی درازی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب خدا میں بڑھیں اور خدا میں ترقی کریں. یقیناً آپ سب میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ کیا کریں؟ آپ ہمیشہ دعا کو زندگیاں بسر کریں. وہ ہر دکھ اور مصیبت میں آپ کے ساتھ ہے, وہ کووڈ-19 میں بھی آپ کے ساتھ ہے. میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم تمام چینلز کے لیے, تمام دنیا کے لیے, تمام خادموں کے لیے, چرچز کے لیے اور تمام ملکوں کے لیے دعا گو رہے کہ کووڈ-19 اس دنیا سے جاتا رہے اور یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو سو مچ.